عشرہ مبشرہ سیریز چل رہی ہے۔ چاروں خلفائے راشدین کے بعد حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا، اور آج حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو تمیم کے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے ہیں، اور والد کا نام صعبہ ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں سے بھی ہیں۔ بہت شروع میں اسلام لانے والوں میں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جن 6 لوگوں کو خلافت کے لیے بعد میں مقرر کیا تھا کہ ان میں سے کسی کو بنا لیا جائے، ان میں سے ایک ہیں۔ غزوات میں نبی علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک ہوتے رہے اور اہم ترین خدمات انجام دیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام کے قبول کرنے کا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں بصرہ گیا ہوا تھا سفر پہ، تو وہاں بازار اور میلہ لگا ہوا تھا، تو اچانک ایک پادری آیا اور کہنے لگا کیا تم لوگوں میں سے کوئی حرم میں مکہ کا بھی ہے، کوئی حرم کا آنے والا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں میں ہوں حرم کا۔ تو کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ اس نے پوچھا کیا احمد کا ظہور ہو گیا؟ انہوں نے کہا کون احمد؟ پھر اس نے کہا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، کیا ان کا ظہور ہو گیا ہے؟ کہاں؟ وہ صادق و امین کہلاتے ہیں۔ تو اس پادری نے کہا کہ دیکھو یہ وہ مہینہ ہے جس میں ان کا ظہور ہوگا، یعنی قرآن کا نزول ہوگا۔ یہ آخری نبی ہیں، مکہ میں ان کا ظہور ہے، اور ہجرت ان کی مدینہ طیبہ ایسی سرزمین پر ہے جو کھجوروں کی سرزمین ہے، اور جس کی جو زمین ہے وہ پتھریلی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کا اتباع کر لیں، تم جاؤ اور ان کا اتباع کر لو، ان پر ایمان لے آؤ۔ کہتے ہیں کہ مجھے بات بڑی عجیب لگی اور اچھی بھی لگی۔ بہرحال میں پھر جو ہے نا وہاں سے تیزی سے چلا اور جلدی سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور آگے لوگوں سے پوچھا ہاں بھئی کوئی نئی بات آئی ہے مکہ میں، کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ میں تو سفر پہ گیا ہوا تھا۔ کہاں تمہارے پیچھے یہ ہوا ہے کہ محمد ابن عبداللہ نے جو عبد المطلب کے بیٹے ہیں، جنہیں صادق اور امین کہا جاتا ہے، نبوت کا اظہار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اور تمہارے قبیلے کے ابوبکر نے ان کی جو ہے نا وہ اطاعت کر لی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا مقام تھا، بہت شریف اور حسب نسب والے آدمی تھے۔ کہتے ہیں کہ میں سیدھا ابوبکر کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی بتائیے یہ کیا ہے، یہ کیا سن رہا ہوں میں، یہ کیا ہو رہا ہے مکے میں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ طلحہ تم بھی کلمہ پڑھ لو، حق کا اتباع کر لو، وہ حق کی دعوت دینے والے ہیں، صحیح بات کرنے والے ہیں۔ اچھا پھر مجھے لے کے چلیں، اور ساتھ ہی واقعہ سنا دیا کہ بصرہ میں میرے ساتھ یہ ہوا۔ پرانی کتابوں کے ایک عالم نے جو پادری تھا عیسائی ہے، مجھے یہ تفصیل بتائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سن کے خوش ہوئے۔ پھر یہ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس گئے، نبی علیہ السلام سے حضرت ابوبکر نے ملاقات کروائی، پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ پھر نبی علیہ السلام نے دعوت دی، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اسلام لا کے مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد پھر یہ بصرہ والا واقعہ سنایا۔ نبی علیہ السلام نے واقعہ سنا اور بہت خوش ہو گئے اس واقعے کو سن کے۔ دشمن سے جب تائید ہو نا تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اچھا جب یہ دونوں مسلمان ہو گئے نا، کون دونوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے قبیلے والوں نے پھر ان کو بڑی مختلف تکلیفیں دیں، اور ایک دفعہ تو ایسا کیا کہ دونوں کو ایک ہی رسی میں باندھ دیا۔ اور باندھنے والا کون تھا؟ قریبی رشتہ دار نوفل بن خویلد، جو مشرکین مکہ کا سفیر کہلا جاتا ہے، قریش کا مشیر کہلایا جاتا ہے، مشیر قریش ان کو کہا جاتا تھا۔ ایک رسی میں باندھے جانے کی وجہ سے ان کو 2 ساتھی بھی کہا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا گو رہتے تھے۔ حضرت مسعود بن حراش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اسلام ہم نے قبول نہیں کیا تھا، ہمارے اپنے اس زمانے میں ہم نے یہ دیکھا جب ہم صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے کہ ایک نوجوان ہے، اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھا ہوا ہے، اور ایک مجمع اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے، اور وہ نوجوان آگے آگے، لوگ پیچھے پیچھے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ طلحہ ابن عبید اللہ ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ پیچھے ایک عورت ہے جو مستقل اس نوجوان کو برا بھلا کہی جا رہی ہے، بہت زور سے، اور غصہ نکال رہی ہے، بہت برا بھلا کہہ رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا کہ یہ طلحہ کی والدہ ہے،
یہ اس کے ساتھ ایسا کر رہی ہے. اور طلحہ چونکہ بے دین ہو گیا ہے. دین پہ چلنے والوں کو کیا کہتے تھے؟ بے دین ہو گیا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن اخلاق میں اور معاملات کی صفائی میں بہت بڑھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ کہیں ایسا موقع ہوا کہ نماز کی امامت کرانی پڑ گئی تو آپ فوری طور پر آگے اور نماز پڑھا دی. نماز کے بعد ایک دم خیال آیا، اوہو میں نے تو ان سے تو پوچھا ہی نہیں کہ تم میری امامت سے راضی بھی ہو کہ نہیں. پھر سارے مقتدی سے پوچھا، ہاں بھائی تم میری امامت پر راضی ہو کہ نہیں؟ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی، آپ کی امامت پر ہم راضی نہ ہو؟ ہم تو بہت راضی ہیں، ہم تو سعادت سمجھتے ہیں اس کو. پھر فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کی امامت سے مقتدی خوش نہ ہو تو ایسے نماز پڑھانے والے کی، ایسے امام کی اپنی نماز قبول نہیں ہوتی. پیچھے والوں کا معاملہ الگ ہے. تو میں نے اس لیے پوچھا. ان کو اس بات کی فکر تھی کہ نماز تو میں نے پڑھائی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی ذہن میں رکھا. آج جب ہم نماز پڑھاتے ہیں تو کبھی یہ بات ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ پیچھے والے راضی بھی ہیں کہ نہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا، خلافت کے زمانے کا واقعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی روٹین کے مطابق رات کی تنہائی میں جب گہرا اندھیرا ہو جاتا تو نکلتے اور لوگوں سے چھپ چھپ کے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، خبر گیری کے لیے، مدد کے لیے جایا کرتے تھے. تو ایک دن اسی طرح ایک رات تھی، ایک موقع ایسا ہوا، ایک رات تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نکلے. حضرت طلحہ کی نظر پڑ گئی. کہا میں دیکھوں کدھر جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. وہ چھپتے ہوئے جا رہے تھے، کسی کو اندازہ نہ ہو، لیٹ نائٹ تھی. کہتے ہیں میں پیچھے چلتا رہا کہ دیکھوں امیر المومنین کدھر جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک مکان کے اندر چلے گئے. کافی دیر اس مکان میں رہے، پھر میں انتظار کرتا رہا، پھر وہ باہر آئے. اب وہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے. اب میں بھی چلا گیا. اگلے دن جب روشنی ہوئی فجر کے بعد، پھر میں اس گھر گیا. دن کی روشنی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گیا تو اندر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت تھی جو اپاہج تھی، معذور تھی، ڈسیبل تھی. تو میں حیران ہوا. میں نے اس سے پوچھا بھی رات کو تمہارے گھر میں کوئی شخص آیا تھا، وہ کون تھا، کیا کرنے آیا تھا؟ میں نے کہا یہ تو نہیں پتا کون تھا. اللہ کا کوئی بندہ ہے، وہ روز آتا ہے میرے گھر کے کام کاج، صفائی، چیزیں کر کے، میری خدمت، جو ضرورت کی میری چیزیں ساری کر کے چلا جاتا ہے. میں تو اکیلی ہوں، معذور ہوں، یا پڑی رہتی ہوں. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس طرح سے انہوں نے دیکھا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلحہ الخیر بھی کہا جاتا تھا، جواد بھی کہا جاتا تھا، فیاض بھی کہا جاتا تھا. خدمت خلق کا آپ جذبہ بھی لیے رکھتے تھے اور اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کیا کرتے تھے. اب ان کی سخاوت کے چند واقعات سن لیجئے. ایک مرتبہ ان کے پاس 1,00,000 درہم آیا نقد. تو انہوں نے لوگوں کے اندر تقسیم کرنا شروع کیا، لوگوں کو دیتے گئے اور پورے کا پورا 1,00,000 صدقہ کر دیا. ان کی بیگم فرماتی ہیں، ام سعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس دن ان کو نماز کے لیے جاتے ہوئے دیر ہو گئی. دیر کیوں ہو گئی؟ کہ گھر میں کپڑے کو پیوند لگا رہی تھی، ان کے کپڑے کو سی رہی تھی، اس لیے دیر ہو گئی. یعنی 1,00,000 درہم موجود اور کپڑے اپنے وہی سادہ. ایک مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑ کے قریب ایک کنواں خریدا اور بہت خوش تھے. پھر اس خوشی کے اندر انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا کہ بھئی اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، میں نے یہ کنواں خرید لیا ہے، اللہ نے مجھے اس کنویں کا مالک بنا دیا، اب میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں. جب لوگوں کو کھانا کھلا چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے طلحہ تم تو بڑے فیاض اور کھلے دل کے سخی آدمی ہو. اب اس واقعے کو توجہ سنیے، ان کی سخاوت کا بھی ہے اور میاں بیوی کی آپس میں محبت کا واقعہ بھی ہے. ایک مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت سعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو شوہر کے چہرے کے اوپر بہت تکلیف کے اور ایسے اثرات دیکھے، کچھ پریشانی کے اثار، جیسے کوئی گہری سوچ میں ہے، کسی فکر میں ہے. تو شوہر کو فوراً اس طرح سے دیکھ کر نا
بیوی نے کیا کہا آپ کیوں غمگین بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس وقت آپ کے چہرے کے اوپر ناگواری کے اثرات ہیں، بتائیے اگر میری کوئی غلطی کوتاہی ہے تو ہم اس کو دور کرتے ہیں، آپ کو راضی کر دیتے ہیں، بتائیے۔ گویا کہ میں آپ کے چہرے کو اس طرح غمگین نہیں دیکھنا چاہتی، نہیں دیکھ سکتی، اگر میری کوئی غلطی ہے تو بتائیے، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، آپ کو راضی کر دیتے ہیں۔ اب شوہر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ تم تو بہترین بیوی ہو، تم ایک اچھی بیوی ہو۔ جو بات تھی اس کا پورا جواب دیا، اس کے بعد اپنی وجہ بتائی۔ کہا بھی مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس تو 4 لاکھ درہم موجود ہے نقد کی صورت میں اس کا کیا کروں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنے سارے پیسے میرے پاس بھی موجود ہیں، کیا کروں؟ اس میں پریشانی کی کون کسی بات ہے؟ اپنے قبیلے کے لوگوں کو ابھی بلائیے، ابھی سامنے مجمع لگ جائے گا، ابھی تقسیم کر دیجئے، مسئلہ حل۔ آج کل کی کوئی بیوی ہوتی تو کہتی اتنے پیسوں میں تو فلانی چیز آ جائے گی، یہ کر لیجئے، مجھے ہی دے دیجئے۔ اب جناب علی فوری طور پر ان کو یہ آئیڈیا پسند آیا اور کسی کو کہا بھی جاؤ میری قوم کے سارے لوگوں کو قوم کے لوگوں کو بلا کے لے آؤ، سارے لوگوں کو نہیں، قوم کے لوگوں کو بلا کے لے آؤ۔ اب جناب قوم کے لوگ آنے لگ گئے، وہ تقسیم کرتے 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 وہ 4 لاکھ درہم ختم کر کے اطمینان ہو گیا، چلو بھائی الحمدللہ اب خوش ہو گیا میں۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو خزانچی سے پوچھا بھی کتنا مال تھا جو تقسیم کیا؟ اس نے کہا جی 4 لاکھ سارا ہی تقسیم ہو گیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین تھی، کوئی جائیداد تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فروخت کی، انہوں نے خرید لی، پیمنٹ کر دی، اور وہ 7 لاکھ درہم کی زمین تھی۔ پیسے گھر آ گئے، اب پھر یہ پریشان کہ یا اللہ ان 7 لاکھ کا کیا کروں؟ وہ بھی سارے کا سارا انہوں نے صدقہ ہی کر دیا کہ اتنے بڑے پیسے گھر میں رکھ کے کیا کرنا ہے اللہ۔ اور ہاں جب 7 لاکھ درہم کی پیمنٹ رات کو گھر میں تھی تو ساری رات سو بھی نہیں سکے، اتنے پیسے رکھ کے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ صبح انہوں نے بھی سارے کے سارے تقسیم کر دیے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھے، وہ پہاڑ ہلنے لگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور باقی شہید ہیں۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے پہاڑ پہ، آپ نبی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق، اور باقی کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی علیہ السلام کی ایک پیشن گوئی تھی، معجزہ تھا کہ اسی وقت آپ نے اطلاع دے دی نبی اور صدیق کے بعد جتنے ہیں سارے شہید، اور ایسے ہی ہوا، سب کو شہادت اللہ نے عطا فرمائی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بہادر تھے۔ غزوہ احد میں تو انہوں نے اتنا اہم کام انجام دیا کہ کوئی اور نہیں دے سکا۔ غزوہ احد کے بارے میں کہا جائے نا تو اس دن کے وہ جو ہیرو تھے، اس دن وہ دن تھا ہی سمجھے کہ ان کے لیے اللہ نے بنایا تھا، ان کے لیے عزتیں اللہ نے اس دن مقرر کی تھی۔ کیا کیا انہوں نے کیا، ان میں سے ایک بات سمجھ لیجئے، سن لیجئے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جو خود عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھیں، اور نبی علیہ السلام جنگی حالات کا جائزہ لینے کے لیے کسی اونچی چٹان پر چڑھنا چاہ رہے تھے۔ آپ نے چڑھنے کی کوشش کی، آپ چڑھ نہ سکے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی دیکھا فوری طور پر نیچے بیٹھ گئے، اور نبی علیہ السلام ان کا سہارا لے کے ان کے اوپر سے ہوتے ہوئے پھر اوپر چڑھ گئے، اور نبی علیہ السلام نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی۔ حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طلحہ نے جنت کو اور ثواب کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے موسیٰ بن طلحہ۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے تو حضرت معاویہ نے کہا بھتیجے تمہیں خوشخبری نہ سناؤں، ایک خوشی کی بات نہ سناؤں؟ کہ جی بالکل بتائیے۔ تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ طلحہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کیا، جنہوں نے اپنی منت کو، نظر کو پورا کیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ فرمایا کہ جن لوگوں کے بارے میں آیات نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، وہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے
یعنی اللہ رب العزت نے ان کی قرآن مجید کے اندر تعریف بیان فرمائی۔ حافظ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت طلحہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر جہاد کا موقع ملے تو شہید ہو جائیں گے، اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دیں گے، اور انہوں نے جب موقع ملا تو بالکل ایسے ہی کیا۔ غزوہ احد میں جب موقع ملا تو دشمنوں سے ہی لڑے اور خوب لڑے، حتیٰ کہ ہاتھ بھی ایک شل ہو گیا اور جسم کے اوپر تقریباً 80 زخم لگے، 70 سے زیادہ۔ گویا انہوں نے جو اپنی طرف سے پیش کر دیا تھا، بات پوری کر دی تھی، تو اللہ رب العزت نے بچایا کہ آگے اور کام لے لینے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی اور صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ آیت میں کن کن لوگوں کا ذکر ہے، کچھ پتہ لگ جائے، ذرا اور موقع ہو جائے بات۔ لیکن صحابہ کرام پوچھنے کے بارے میں ذرا ہمت نہیں کر رہے تھے کہ پوچھیں، کیسے پوچھیں، کہ ناواقف دیہاتی نیا آدمی آیا۔ اب نئے آدمی جب نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے وہ دین کی بات پوچھتے تھے، اور پرانے جو ہیں وہ ایک ادب میں اور ایک ماحول میں ہوتے تھے۔ تو کسی نے کہا، ایک پرانے ساتھی نے کہا کہ بھئی دیکھو تم نبی علیہ السلام سے پوچھو کہ وہ کون ہے جنہوں نے اپنی بات کو پورا کیا، نظر کو پورا کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پوچھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، وہ جو دیہاتی صحابی تھے انہوں نے پوچھا بھئی نظر پوری کرنے والے کون ہیں؟ آپ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن مجید میں نظر پوری کرنے والے لوگوں کا ذکر ہے یہ کون ہے؟ آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے نہیں پوچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جب تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا بھئی کون ہے، کس نے وہ سوال کیا تھا کہ نظر پوری کرنے والے کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ جی میں ہوں، میں نے یہ سوال پوچھا تھا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ھذا ممن قضى نحبہ، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی منت کو پورا کر دیا۔ صحابہ کرام کے اندر دین سیکھنے کا جذبہ بہت ہوتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف موقعوں پہ سوال پوچھ لیتے۔ صحابہ کرام کی ایک بہت خوبصورت عادت یہ تھی، جب کوئی نیا معاملہ پیش آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوری طور پر پوچھ لیا کرتے کہ اس کا حکم بتا دیجئے۔ ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے کوئی نئی بات پیش آئے، آج کل کاروبار کے، کمائی کے، انٹرنیٹ پہ کتنے نئے ذریعے آ چکے ہیں جو پہلے دن کا وجود ہی نہیں تھا۔ کل میں اسلام آباد میں تھا، ایک صاحب کے پاس بیٹھا ہوا، وہ کئی چیزیں بتا رہے تھے۔ وہاں ایک سوسائٹی ہے جی ایف ایس سوسائٹی، اس میں وہ بڑی پوسٹ کے اوپر ہیں، تو وہ اس حوالے سے کوئی سوال جواب پوچھ رہے تھے، اور نئے نئے مسائل فقہی طور پر آ گئے، نئے نئے معاملات آ گئے جو پہلے نہیں تھے۔ مثال کے طور پر پہلے کوئی زمین خریدتا، زمین بیچتا، فلیٹ خریدتا، فلیٹ بیچتا۔ اب کیا ہوتا ہے، ابھی زمین انہوں نے خریدی نہیں ہوتی، پوری فائلیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی زمین پوری خریدی ہوتی ہے یا نہیں خریدی ہوتی ہے، 8ویں منزل کے اوپر فلیٹ بیچ رہے ہوتے ہیں اور وہ کرائے پہ بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ عجیب و غریب معاملات آ گئے۔ تو ان سے بہت سارے سوالات پوچھ رہے تھے کہ بھئی اس کا کیا ہے، کہ آج کل ہائی رائز بلڈنگز بنتی ہیں، 15 20 30 منزلہ بلڈنگ کا مثال دے رہا ہوں، اور ہر منزل میں 5 10 20 فلیٹ ہیں، جتنے بھی ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے، ایک تو یہ ہو رہا ہے نا کہ بھئی فلانا فلیٹ 8ویں منزل پہ فلیٹ نمبر فلاں اتنے کا ہے، سیل ہو گیا، اب اس کی قصے آنی شروع ہو گئی۔ ابھی وہ بنا نہیں ہے، قبضہ دینا تو دور کی بات، ابھی تو نیچے کیا کہتے ہیں کھدائیاں چل رہی ہیں، بنیاد بھی نہیں پڑی۔ وہ 8ویں منزل کا وہ کمرہ، وہ فلیٹ جو بھی بنا نہیں، وہ کرائے پہ بھی چڑھا دیتے۔ اس کا وہ بہت سارے سوالات پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ تو آپ ساری تفصیلات لکھیں ایک ایک چیز کو، اس کے اوپر پھر آپ جو ہے نا وہ ورک ہوگا، پھر کوئی جواب دیا جائے گا، اور یہ مستند مفتی حضرات اس پہ غور و فکر کریں گے۔ تو نئے نئے مسائل آج کل آ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کوئی نئی بات معلوم ہو، کوئی مسئلہ پیش آئے، فوراً مفتی حضرات سے، مستند علماء سے، مستند مفتی حضرات سے مسائل کو پوچھنا چاہیے، پھر عمل کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کی نافرمانی میں ہم کسی لالچ کی وجہ سے یا غلطی کی وجہ سے نافرمانی میں نہ پڑ جائیں۔
تو صحابہ کرام کی تو یہ عادت تھی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس طلحہ حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو بعض مرتبہ جانور ہمارے سامنے سے گزر جاتے ہیں، اس صورت میں ہماری نماز کا کیا حکم ہے؟ فکر تھی نا، اور اس زمانے میں گھروں میں بکریاں اور جانور رکھنے کا ایک رواج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتا دیا، فرمایا کہ اپنے سامنے کوئی سترہ، اس کو سترہ کہتے ہیں، وہ رکھ لیا کرو۔ نمازی کے سامنے سترہ ہو تو پھر سامنے سے کوئی گزر جائے تو گزرنے والے کو بھی گناہ نہیں، نمازی کی نماز بھی خراب نہ ہو۔ آپ نے حل بتا دیا، ایک مسئلہ پیش آیا، پوچھا گیا، مسئلے کا حل آ گیا۔ تو جس کو جو مسئلہ پیش آئے وہ مستند مفتی حضرات سے مسئلہ پوچھ لے تو حل نکل آتا ہے، راستہ نکل آتا ہے۔ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اب سترہ جو ہے کس سائز کا ہونا چاہیے؟ اونچائی، لمبائی جو ہے اوپر سے نیچے کم سے کم 18 انچ، زیادہ جتنی مرضی ہو۔ چوڑائی تقریباً 1.5 انچ ہو جائے، کم سے کم 1.25 انچ، 1.5 انچ، اور زیادہ جتنی مرضی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں یہ سترے رکھنے چاہیے۔ پہلے تو لوگ لکڑی کے بناتے تھے تو ان کے اندر نا ان کو سنبھال کے رکھنے کے لیے ایریا زیادہ چاہیے ہوتا تھا۔ اب تو بڑی آسانی ہو گئی، پلاسٹک کے بن گئے، مارکیٹوں میں ملتے ہیں، وہ ایک کے اوپر دوسرا، تیسرا، چوتھا، 25 بھی لگا دو تو تھوڑی سی جگہ پہ جتنے مرضی ڈھیری لگا دو۔ یہ رکھنے چاہیے، گھروں میں بھی رکھنے چاہیے، مسجدوں میں بھی رکھنے چاہیے۔ بھئی گھروں میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، بچوں کی تربیت ہوگی، گھروں کے اندر مرد حضرات نفل نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کو کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایک چیز ہے، ایک حکم ہے، معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں کو۔ لیکن آج کل کے حالات میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو ایک واقعہ بتائیں، اسلام آباد شہر کا، ریاست مدینہ کے کیپٹل کا، وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لیا گیا تھا، اس کے گھر کا واقعہ سن لیجیے۔ بڑی غمناک تفصیل ہے یہ، میں آپ کو کسی غیر مسلم ملک کی بات نہیں، پاکستان کی بات بتا رہا ہوں۔ کیا ہوا کہ ایک جگہ کچھ لوگ گئے مہمان کے طور پر کسی گھر میں، اسلام آباد کے کسی فلیٹ میں، گھر تھا، فلیٹ تھا، گھر میں گئے تو نماز کا وقت آیا تو گھر میں 2 ان کے بچے موجود تھے، ایک کی عمر 11-12 سال اور ایک اس سے تھوڑی سی اوپر 13-14 سمجھ لیجئے۔ ان بچوں سے پوچھا، بچوں قبلہ کس طرف ہے؟ وہ دونوں نہیں بتا سکے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ ایک تو سوچتا ہی رہ گیا، دوسرے نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، اس طرف قبلہ ہے۔ اب جناب انہوں نے نماز پڑھ لی، جو مہمان تھا اس نے نماز ادا کر لی۔ جب گھر والا بتا رہا ہے، 11-12 سال کو چھوٹے بچے نہیں، اور آج کل کے جو بچے ہیں نا 21ویں صدی کے، یہ زمین سے جتنا اوپر ہے اس سے زیادہ نیچے ہوتے ہیں، بڑے گہرے ہوتے ہیں، یہ مسکرا بھی رہے۔ تو 2 بچے تھے، تو ایک نے جناب کہا، ایک تو گمسم ہو گیا نا، اس کو تو سمجھ نہیں آئی کیا بولوں، تو اس نے کہا مجھے معلوم ہے، میں بتاتا ہوں۔ اس نے جناب 30 مار خان بندے کو اس طرف ایک سائڈ پہ اشارہ کر دیا، اور مہمان نے کہا ٹھیک ہے، نماز پڑھ لی۔ اتنے میں جو گھر کا جو مالک تھا نا بڑا، وہ آ گیا، اس نے دیکھا کہ یہ تم کیا نماز پڑھ رہے ہو، بھائی قبلہ تو ادھر ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جناب آپ کے گھر میں آپ کے بچوں نے بتایا، تو میں نے تو اس کے کہنے پہ نماز پڑھی ہے۔ تو باپ نے بچے سے پوچھا، بیٹا تم نے کیسے کہہ دیا کہ ادھر قبلہ، قبلہ تو ادھر ہے؟ نے کہا قرآن مجید الماری میں ادھر رکھا، میں نے تو قبلے کی سائڈ پہ رکھتے ہوں گے نا آپ قرآن پاک کو، قرآن مجید گھر میں اس سمت میں موجود ہے، تو اس کا مطلب قبلہ بھی ادھر ہی ہوگا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، 1949 کی ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمان نہیں رہے گا، پاکستان میں اسلام نہیں رہے گا۔ ہماری جو نئی تعلیم ہے، انگریزی مزاج اور سارا نظام، اس نے سیکولرزم کو، الحاد کو، بے دینی کو، بے راہ روی کو ہماری نسلوں کے اندر اتار دیا ہے۔ اور 20-30 سال کے بعد یہ جو لوگ ہیں نا، جنہوں نے دینداروں کو دیکھا ہے اور کچھ دین کی رمق ہے، یہ سارے نکل جائیں گے۔ پیچھے کیا آ رہا ہے؟ آگے نسل کیا آ رہی ہے؟ بہت حالات خراب ہو رہے ہیں، معلوم نہیں اب کیا بنے گا۔
تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی سمجھ رکھتے اور دین کو سیکھتے رہتے۔ ایک تابعی تھے حضرت عثمان تیمی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عمرے کے سفر پہ تھے، حالت احرام میں تھے۔ دوران سفر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو حضرت طلحہ سو رہے تھے، سو گئے تو اتنے میں جو باقی لوگ تھے ان کے سامنے ایک شکار کا گوشت لایا گیا، پرندہ کوئی شکاری تھا، شکار کیا ہوا پرندہ تھا، وہ لا کے رکھ دیا گیا۔ اب کچھ لوگوں نے تو کھا لیا اور کچھ نے نہیں کھایا۔ جنہوں نے نہیں کھایا انہوں نے کہا بھائی احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے نا، تو شکار کا گوشت بھی نہیں کھانا چاہیے۔ خیر کچھ نے کھایا کچھ نے نہیں کھایا۔ جب حضرت طلحہ بیدار ہو گئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا بھائی اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہم نے تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں احرام کی حالت میں شکار ہوا ہوا گوشت کھایا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ احرام پہننے والا محرم، احرام باندھ کر حج عمرہ کرنے والا یہ خود شکار نہیں کر سکتا، اس کا اس حالت میں شکار کرنا منع ہے، لیکن کسی اور آدمی نے جو احرام کی حالت میں نہیں ہے اس نے اگر شکار کیا تو اس کے لیے تو شکار جائز ہے، اور اس نے سامنے پیش کر دیا تو محرم کے لیے، احرام والے کے لیے کھانا بھی جائز ہے۔ تو ان لوگوں کی غلطی تھی جو یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے تو کھانا بھی منع ہے، تو کھانا منع نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب ہی گزرا تھا آپ کے انتقال کے بعد۔ حضرت عمر کو دیکھا رضی اللہ عنہ بہت غمگین پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے بہت ہی کوئی افسردہ بندہ ہوتا نا۔ تو قریب آئے، کہا سلام کیا، کہا اے عمر آپ بڑے غمگین ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے، بڑا غم ہے مجھے۔ وہ غم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک کلمہ ایسا ہے جو موت کے وقت کوئی پڑھ لے تو روح کے لیے بھی آسانی، جسم کے لیے بھی آسانی، نجات کا بھی ذریعہ اور روشنی اور نور کا بھی ذریعہ۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بات تو بتائی، لیکن میں پوچھ نہیں سکا کہ وہ کون سا کلمہ ہے۔ اتنے میں اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب میں وہ سوچ رہا ہوں اور غم میں ہوں، کاش میں پوچھ ہی لیتا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ بتا تو دیجئے تاکہ موت کے وقت بندہ وہ پڑھ لے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ کلمہ پتہ ہے، غم نہ کریں، میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت عمر ایک دم خوش ہو گئے، بتاؤ بھائی کون سا کلمہ ہے؟ کہا کہ وہی کلمہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی موت پر ابو طالب کو پیش کیا تھا۔ اگر اس سے بہتر کوئی اور کلمہ اس وقت کے لیے ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ تلقین کرتے۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی۔ تو یہ موت کے وقت اللہ کرے مجھے اور آپ کو یہ کلمہ مل جائے۔ موت کے وقت کلمہ کیسے ملے گا؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ علماء نے لکھا ہماری زبان سے جو الفاظ زیادہ نکلتے ہیں، جو کلمات زیادہ نکلتے ہیں موت کے وقت، وہی زیادہ نکلنا آسان ہوں گے۔ اگر ہم دن میں سینکڑوں مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں تو کیا ہوگا؟ موت کے وقت آسان ہو جائے گا۔ اور زبان سے اگر فحش کلامی، گالیاں یا اور کوئی چیز نکل رہی ہے اور بے حساب نکل رہی ہے تو موت کے وقت پھر کلمہ مشکل ہو جائے گا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ زکریا رحمہ نے واقعات لکھے ہیں، ایک شخص کا انتقال ہونے لگا تو موت کے وہ 11 روپے کی آواز ہے، کوئی چیز بیچتا ہوگا 11 روپے کی، کلمہ نہیں نکلتا تھا اس کی زبان سے۔ ایک شخص کا انتقال ہونے لگا، موت کے وقت لوگ اس کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، وہ جناب میری بھینس کو دودھ ڈال دیا، چارہ ڈال دیا، بھینس کو چارہ ڈال دیا، بھینس کا دیکھ لیا، ادھر لگا ہوا ہے۔ موت کے وقت بھی رب یاد نہیں آتا ہے، کیوں؟ جب ہم اپنی زندگی کے لمحات میں رب کو یاد نہیں کریں گے تو موت کے لمحات میں رب کا یاد آنا بڑا مشکل ہے۔ ہم دن رات کے کچھ اوقات کو فارغ کر کے اللہ کی یاد کے لیے بیٹھیں، پھر انشاءاللہ موت ہماری آسان ہو جائے گی۔ ایک واقعہ سنیے، بڑا ہی عجیب اور دلچسپ واقعہ ہے۔ 3 آدمی آئے قبیلہ بنی عذرہ کے، مدینہ طیبہ، غریب تھے، تینوں آ کے مسلمان ہو گئے۔ اب مدینہ میں ان کا کوئی بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام صحابہ سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ ان کی کفالت کی ذمہ داری کون لگا؟
ایک ہوتا نا رات کا کھانا کھلا دینا، یہ تو روز چلتا تھا مدینہ طیبہ میں، روز لوگ آتے 2-4 دنوں کے لیے جو مہمان آیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام روزانہ رات کو ان کی تشکیل کرتے، صحابہ سے پوچھتے بھئی یہ مہمان ہے آج کون لے جائے گا؟ کوئی ایک آدمی 1 کو لے جاتا، کوئی 2 کو لے جاتا، کوئی 5 کو لے جاتا، جس کی جتنی گنجائش ہوتی اتنے لے جاتے۔ وہ 1-2 دن کی بات ہوتی تھی، چند دن کی یا ایک وقت کی بات ہوتی تھی، رات کو کھلایا، صبح کھلایا، بس ختم۔ لیکن یہ جو تھا نا کفالت کی ذمہ داری، کہ ان کی کفالت کی ذمہ داری کون لے گا؟ یعنی اب روٹی کپڑا مکان اور وہ بھی مستقل۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ میرے مہمان ہوں گے، میں تاحیات ان کی خدمت کروں گا۔ وہ جناب تینوں کو لے گئے، اب انہوں نے گھر میں ان کے لیے جگہ بھی مخصوص کر دی، وہ رہنے لگے، کھانا پینا ضروریات ساری چل رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد ایک جہاد کا موقع ہے، ان میں ایک شہید ہو گئے، 2 رہ گئے۔ کچھ اور موقع پہ ایک اور جہاد کے موقع پہ دوسرے شہید ہو گئے، اب 1 رہ گئے۔ ان کے ساتھ اب تعلق انس بنا ہوا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ جو تیسرے والے تھے ان کا انتقال ہو گیا، اسی مکان میں رہتے ہوئے انتقال ہو گیا۔ پہلے دونوں شہید ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، اور درمیان میں کوئی سال کا کم و بیش گیپ ہے۔ اب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے غمگین تھے، تینوں کے بعد نا ایک تعلق، ان سے ایک محبت، پھر نبی علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ کے مہمان تھے، تو ان کو غمگین کر گئی کیفیت۔ ایک دن اسی طرح غمزدہ تھے، رات کو انہوں نے دیکھا کہ وہ تینوں اور حضرت طلحہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ تینوں جو آپ کی کفالت میں تھے، آپ کے مہمان، اور آپ خود جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب جنت میں داخلے کا سلسلہ ہوا نا، وہ جو سب سے آخر میں جس کا انتقال ہوا تھا وہ سب سے پہلے جنت میں جا رہا ہے جی، اور جو سب سے پہلے صاحب شہید ہوئے تھے وہ آخری نمبر پہ جا رہے ہیں۔ یہ بڑے حیران ہوئے، شہید کا تو بڑا مقام ہوتا ہے، یہ کیا بھائی؟ اب نبی علیہ السلام کی خدمت میں صبح آ کے اپنا خواب بیان کیا، عرض کیا رسول اللہ ایک خواب دیکھا، سمجھ میں نہیں آیا، شہید پیچھے اور عام آدمی آگے، یہ کیا، یہ کیسے ہو گیا؟ رسول اللہ سنیے، سمجھ کے سمجھیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا بعد میں انتقال ہوا اس نے کیا نمازیں زیادہ ادا نہیں کی شہید سے، روزے نہیں رکھے، کتنی اور عبادتیں زیادہ کی، تو اس کا بھی تو حساب لگاؤ نا۔ یعنی مومن اگر نیکی پہ زندگی گزار رہا ہے تو ہر دن اس کا درجہ بڑھ رہا ہے، ہر دن یہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے، مومن اگر نیکی پہ زندگی گزار رہا ہے تو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن معاشرت میں بہت بڑھے ہوئے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اور اوروں کے ساتھ بھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، ان کا ایک بائیکاٹ کیا گیا، کچھ دن رہا، 40-50 دن۔ آخری دن جب ختم ہو رہا تھا، نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیات نازل جب ہوئیں تو اطلاع دے دی کہ بھئی ان کی غلطی معاف کر دی گئی۔ کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں جب میں مسجد نبوی میں آیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ انتہائی گرم جوشی کے ساتھ آگے بڑھ کے مجھے ایسے انداز سے مبارکباد دی، میرا دل خوش ہو گیا اور میں ان کا احسان مند ہوں، اور ایسی گرم جوشی سے کسی نے مجھے مبارکباد نہیں دی تھی۔ تو ساتھیوں کی دلجوئی کرنا، دوستوں کا خیال رکھنا، کسی کو کسی پریشانی سے نجات ملے اس کے لیے اچھے انداز سے اس کا خیال رکھنا، یہ حسن معاشرت میں آتا ہے۔ حسن معاشرت میں ایک بات اور بھی آتی ہے، حسن معاشرت میں ایک اور چیز بہت اہم ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہنا، اتنے اچھے طریقے سے رہنا کہ آپ کی بیوی آپ کی غیر موجودگی میں اپنے دل کی آواز کے ساتھ کسی کو کہہ رہی ہو کہ میرا خاوند بہت اچھا، تو اس کے دل کی آواز ہو، آپ کے ڈر کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے نہ ہو۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنی شخصیت کے وقار کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیویوں کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔ اب ذرا یہاں ایک واقعہ سن لیجیے طلحہ کا۔ عقبہ بن ربیعہ کی بیٹی تھیں، تو ان کے لیے بڑے بڑے رشتے آئے، بڑے بڑے معزز اشخاص کے رشتے آتے رہے، وہ سب کو منع کرتی تھیں۔ پھر ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا میری سب اگر بات ہے تو حضرت طلحہ سے میری شادی ہونی چاہیے۔ بھئی کیوں؟ ان سے ہی کیوں؟ کہ جی مجھے جو ان کے بارے میں ان کے گھر والوں سے اطلاعات ملی ہیں اور جو حالات مجھے معلوم ہوئے وہ ایسے ہیں کہ بس میں تو وہیں شادی کرنا چاہوں گی۔ بھئی وہ کون سی باتیں ہیں؟ تو 6 باتیں انہوں نے بتائیں۔ کہنے لگیں وہ جب گھر آتے ہیں تو ہنستے ہوئے آتے ہیں،
گھر سے باہر جاتے ہیں تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، آتے ہیں تو ہنستے ہوئے آتے ہیں، جاتے ہیں تو مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تیسرا یہ بتایا کہ جب گھر والے ان سے کچھ مانگتے ہیں تو کنجوسی نہیں کرتے، دل کھول کے دیتے ہیں۔ چوتھا یہ بتایا کہ گھر والے اگر خاموش رہیں تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، یعنی ضرورت کا احساس کر کے خود گھر کی ضروریات پوری کرتے رہتے ہیں۔ اور پانچواں یہ بتایا اگر ان کا کوئی کام کر دے تو شکر گزار ہوتے ہیں، بیوی بچے ان کا کوئی کام کر دے تو بیوی بچوں کے شکر گزار ہوتے ہیں، اور اگر خطا ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ صفات اگر آ جائیں تو گھر کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے۔ یہ محبت سے آتے ہیں، خوف خدا سے آتے ہیں، اچھے اخلاق سے آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے واقعات تو بہت ہیں۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم لوگ کہیں جا رہے تھے تو ایک ایسی جگہ سے گزرے جو کھجوروں کے درختوں کی جگہ تھی، اور وہاں کے لوگ کھجوروں کے ذریعے اپنی آمدنی کا ذریعہ معاش کا سلسلہ کیا کرتے تھے۔ بات چیت کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بتایا کہ ہم اسے پیوند کاری کرتے ہیں، نر درخت کو اور مادہ درخت کو آپس میں کچھ معاملات کرتے ہیں، اس طریقے سے کرتے ہیں تو جناب ہمیں اچھا پھل ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جیسا ہے نا نیچرل ویسے ہی رکھو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے سنا تو بالکل کہ جی ٹھیک ہے ایسے ہی کریں گے۔ اب اگلی فصل ٹھیک نہ آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں اس عمل سے کوئی فائدہ ہے تو ٹھیک ہے اس کو کرو، اگر اس کا فائدہ نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو، میری رائے اور میرے اس خیال کے اوپر تم عمل کرنے کے پابند نہیں ہو۔ لیکن جو چیز اللہ کی طرف سے آ جائے، قرآن اور حدیث کی سنت کی چیز ہو، اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ یہ تو میں نے اپنا ایک خیال کا اظہار کیا تھا، تم سمجھتے ہو اس طرح کی پیوند کاری ڈرافٹنگ اس طریقے سے اچھا پھل نکلتا تو ٹھیک ہے ایسے کرو، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت طلحہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ جی آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور ایک اور صحابی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو آپ نے تو ایسی کبھی بات نہیں کی، ہم نے تو جو کچھ ان سے سنا آپ سے نہیں سنا، ایسی ایسی باتیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو بھائی کوئی صحیح بات بیان کرتے ہیں یا اپنی طرف سے بھی کچھ اضافہ کر لیتے ہیں؟ ذرا بتائیں تو صحیح، وہ تو بہت باتیں بیان کرتے ہیں، آپ تو نہیں کرتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو بیان کرتے ہیں صحیح بیان کرتے ہیں، ہم لوگ مالدار تھے، ہماری تجارت کاروبار تھے، گھر بار تھے، یہ مسکین غریب فقیر نبی علیہ السلام کے پاس اصحاب الصفہ میں موجود رہتے، ہر وقت آپ کے ساتھ آنا جانا رہنا، 24 گھنٹے وہیں رہنا۔ نبی علیہ السلام رات کو آ رہے ہیں مسجد میں تو رات کو وہ سن رہے ہیں، دن میں آ رہے ہیں تو سن رہے ہیں، کوئی وفد آ رہے ہیں تو ان سے بات چیت ہو رہی ہے تو وہ سن رہے ہیں، کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، کوئی آ کے اپنی کارگزاری دے رہا ہے، تو ہر وقت یہ وہیں موجود تھے۔ تو نبی علیہ السلام سے جتنا انہوں نے سیکھا اور سمجھا، ہم تو دوسرے بہت سارے مشاغل میں ہوتے تھے، صبح اور شام نبی علیہ السلام کی خدمت میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہاں سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ جو مدرسے کے طلباء ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، جو وقت دین کے لیے زیادہ گزار رہے ہوتے ہیں، ہر وقت موجود ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، انہیں دین کی بہت زیادہ معلومات ہوتی ہیں، اور ہم لوگ دنیا داری کے بہت سارے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اور کوئی بات، یہ کون سی نئی بات کر دیجیے آپ نے، ہم نے تو کبھی نہیں سنی۔ آپ نے دین کو وقت دیا کتنا ہے؟ انٹرنیٹ گوگل اسکرین سے نکلے تو پتہ چلے نا دین کیا کہتا ہے۔ جس نے 8-10 سال پڑھا اور 10-20 سال سے، اس کے بعد 25 سال سے پڑھا رہا ہے، جس کی زندگی دین پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، ہم اس کو کہہ دیتے ہیں دیکھو جو نئی بات لے آئے، ان کو کیا پتہ۔ کئی ایسے لوگ ہیں۔ کل اسلام آباد میں بھی ایک صاحب ملے، اسی طرح کی انہوں نے بات کی، نعوذ باللہ، کہ جی مدرسے سے جو عالم بن کے نکلتے ہیں اس کا کیا فائدہ۔ تو ہمیں سمجھ نہیں ہے ان باتوں کی، تو ہم اپنی ناسمجھی کا اقرار کریں تو زیادہ اچھی بات۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوہ احد کے 2 واقعات سن لیجئے، پھر انشاءاللہ بات مکمل کرتے ہیں۔ غزوہ احد 3 ہجری میں پیش آیا۔ اول مسلمانوں کو فتح ہو گئی، پھر مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ نبی علیہ السلام نے ایک پہاڑی کے ٹیلے کے اوپر 50 صحابہ کرام کو، تیر اندازوں کو جمع فرمایا تھا، کہا تھا یہاں سے ہلنا نہیں۔ ان سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی، وہ نیچے آ گئے، کفار نے پھر دوبارہ سے حملہ کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کے
جو ہے نا وہ بڑے بڑے صحابی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کو بھی زخم لگے۔ یہ جو دوسری کیفیت تھی نا، اس وقت کی بات ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو ملاتے ہوئے ٹوٹل 12 صحابی انصاری تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہے، باقی سب ادھر ادھر ہو چکے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 12 لوگ تھے۔ اب کفار نے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ اس وقت بڑی تھوڑی تعداد ہے، تو پورا رخ ادھر کر کے پوری قوت کے ساتھ ادھر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انہیں آتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا دفاع کون کرے گا، میری حفاظت کون کرے گا؟ حضرت طلحہ نے کہا میں کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے بھی ان کا ساتھ کون دے گا؟ تو ایک انصاری گئے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی میں دوں گا۔ اب یہ دونوں آگے، کفار بہت بڑی تعداد میں مستقل حملہ کر رہے، یہ دو ان کو سنبھال رہے، پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیکیورٹی کے لیے وہ صحابہ کھڑے۔ اب ان دو میں سے ایک شہید ہو گئے، حضرت طلحہ لڑ رہے، نبی علیہ السلام نے بھی پوچھا میری حفاظت دفاع کون کرے گا، ہمارا دفاع کون کرے گا؟ طلحہ بول کے میں کروں گا۔ آپ کے ساتھ اور کون، ان کے ساتھ اور کون جائے گا؟ ایک اور صحابی آ گیا کہ میں جاؤں گا۔ اب وہ جناب پھر دونوں لڑنے لگے، یہ دوسرے بھی شہید ہو گئے لڑتے لڑتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا ہمارا دفاع کون کرے گا؟ حضرت طلحہ کہنے کا میں کروں گا۔ ان کے ساتھ کون جائے گا؟ تو ایک اور آ گئے کہ جی میں جاؤں گا۔ اب وہ جناب ان کے ساتھ حملے کو روکنے کے لیے آپس میں ساتھ مل کے لڑنے لگے کافروں سے، یہ تیسرے بھی شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ فرمایا ہمارا دفاع کون کرے گا؟ حضرت طلحہ نے کہا میں کروں گا۔ کا ساتھ کون دے گا؟ تو ایک اور آئے کہ میں ساتھ دوں گا۔ وہ چوتھے آ کے لڑنے لگے، لڑتے لڑتے چوتھے بھی شہید ہو گئے، حتیٰ کہ ایک ایک کر کے جو 11 تھے، یہ 11 کے 11 شہید ہوتے گئے، اور وہ اکیلے ساتھ جمے رہے، لڑتے رہے۔ اور پھر کافروں کا حملہ پسپا بھی ہوا، اور باقی مسلمان اتنے میں اور بھی قریب آ گئے۔ تو یہ نبوت کا شہدائی ہر طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرتے رہے، اور انہوں نے اکیلے 11 آدمیوں جتنی لڑائی کی، اور اس وقت ان کے کتنے زخم لگے؟ 70 سے زیادہ، تقریباً 80 زخم پورے جسم پر آئے، اور ایک ہاتھ بھی شل ہو گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اتنی انہوں نے قربانی دی۔ انہی کا ایک واقعہ اور بھی سن لیجئے، اس کے بعد بات مکمل کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد کا تذکرہ فرماتے تو فرماتے کہ بھئی یہ دن سارے کا سارا طلحہ کا ہی ہے، یہ دن سارے کا سارا طلحہ ہی کا ہے، اس دن کا تو سارا کریڈٹ انہی کے حساب میں جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب افراتفری ہوئی اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تیزی سے جب واپس آنے لگا، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بڑے زور و شور سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے کفار سے جنگ کر رہا ہے۔ تو میرے دل میں آیا کہ میں ہوتا تو بہت اچھی بات ہے، اگر میں نہیں ہوں نا تو چلو اللہ کرے کہ طلحہ ہوں، میری قوم کے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے پرانے ساتھی ہیں، اللہ کرے کہ وہ ہوں۔ بعد میں پتہ لگا کہ وہی ہیں۔ کہتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جا رہا تھا، اتنے میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جو مجھ سے پیچھے تھا لیکن تیزی سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا، میں پہچان نہیں سکا شروع میں وہ کون ہے، اور وہ بھی نبی علیہ السلام کی طرف آ رہے تھے۔ جب قریب آئے تو میں نے دیکھا تھا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر ہم دونوں نبی علیہ السلام کے پاس جب آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو زخم کی وجہ سے نیچے تھے اور زخمی کیفیت تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیں دیکھتے ہی کہ اپنے بھائی طلحہ کی خبر لو، بہت زیادہ زخمی ہو گئے اور بہت زیادہ خون بہہ چکا۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود زخمی دیکھ کے ہم آپ کے اس فرمان کی طرف توجہ نہیں دے سکے۔ ہم نے سب سے پہلے تو آپ کو دیکھا کہ آپ کے سر کا جو خود تھا نا، اس کی کڑیاں آپ کے اندر جسم چہرے کے اندر گئی ہوئی ہیں۔ ابوبکر کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا کہ اس کو نکالوں، تو ابو عبیدہ نے مجھے کہا کہ اللہ کی قسم یہ سعادت کا موقع آپ مجھے دے دیجئے، میں کروں گا۔ میں ان کے جذبے کو اور شوق کو دیکھ کے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ آگے بڑھے، بجائے یہ کہ ہاتھ سے وہ نکالتے، انہوں نے اپنے دانتوں سے اس کڑی کو نکالا۔ ہاتھ سے نکالتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ تکلیف ہونی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے بچانے کے لیے انہوں نے دانتوں سے نکالی۔ جیسے ہی نکالی نکل تو گئی لیکن دانت بھی باہر۔ اب ایک اور تھی، اب میں آگے بڑھا کہ تو ان کا اپنا دانت بھی نکل گیا، اس سے بھی خون باہر آ رہا ہے۔ تو اب تو یہ نہیں آئیں گے، تو پھر مجھے کہنے کہ جناب آج یہ کام مجھے دے دیں، آپ نہیں آنا، آپ نے نہیں آنا۔ پھر انہوں نے مجھے قسم دی، میں پھر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر فوری طور پر انہوں نے دوبارہ اس کڑیوں، وہ جو کڑی تھی اندر، اس کو دانتوں سے باہر نکالا۔ جیسے ہی کڑی نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے سے باہر آئی، ادھر سے ان کا دوسرا دانت بھی باہر آ گیا۔
دونوں دانت جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان کر دیے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہم نے ریسکیو کیا، پھر اس کے بعد ہم حضرت طلحہ کی طرف آئے، وہ ایک جگہ بے ہوش تھے، گرے ہوئے تھے، اور ان کے جسم پہ 70 سے زیادہ زخموں کے نشان تھے، ہاتھ چھل ہو چکا تھا۔ پھر ہم نے جو ہے نا ان کا خیال کیا اور ان کے لیے جو بھی معاملات تھے ریسکیو کے پھر وہ کیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ خود بھی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اشعار کہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حسان ابن ثابت کو فرمایا کہ حسان طلحہ کی تعریف میں اشعار کہو، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی تعریف میں اشعار کہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی تعریف میں اشعار کہیں۔ حضرت عمر والے جو اشعار تھے جب نبی علیہ السلام نے سنے تو فرمایا عمر تم نے سچ کہا۔ تو یہ صحابی ہیں جن کی تعریف خود نبی علیہ السلام نے بھی کی اور کروائی۔ حضرت حسان ابن ثابت کو تو کہا کہ ان کے بارے میں اشعار لکھیں، اور باقیوں نے پھر اپنی محبت سے لکھے، ان کے بارے میں اشعار کہے گئے۔ تو تمام صحابہ کرام جو ہیں حق ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ، اہل بیت، تمام کے تمام صحابہ اور صحابیات، ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہمارے ایمان کا یہ مسئلہ ہے سیدھا سیدھا، ایمان کے بارے میں ہر ایک صحابی سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر دل میں کوئی خرابی ہے تو پھر ہمارا ایمان ٹھیک نہیں ہے، وہ کوئی بھی صحابی ہوں۔ صحابہ کرام میں آپس میں کوئی بات اگر ہوئی ہے وہ جانے، اور ان کا کام جانے، ان کا رب جانے، رب نے سب کو معاف کر دیا۔ ہم کون ہیں جو آج ان کے لیے کچہریاں لگا کے بیٹھے اور ان کے بارے میں دل میں کوئی کمی رکھیں؟ بتائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہے نا۔ قرآن پاک کے نزول کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے گواہ کون ہیں؟ یہ قرآن ہے، اس کا گواہ کون ہے؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا گواہ کون ہے؟ تو سبھی کچھ تو میں صحابہ کرام سے ملا۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی قرآن مجید تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن حدیث میں تو 19-20 ہو سکتی ہے نا۔ بھائی قرآن کو قرآن کس نے بتایا؟ صحابہ ہی نے تو بتایا۔ تو ذرا سا بھی کسی بھی صحابی کے بارے میں دل میں ہم نے کوئی کمی بیشی کی، گڑبڑ کی، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ ہم تک دین اللہ کا پہنچانے والے، نبی علیہ السلام کی سنتیں پہنچانے والے صحابہ کرام ہی ہیں۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو علم عطا فرمایا، اور آخری نبی ہیں آپ، ختم نبوت کے صدقے یہ قیامت تک دین باقی رہنا ہے۔ اگر بیچ میں سے خدا نخواستہ صحابہ کو نکال دیا جائے تو نبی کا راستہ، نبی کا واسطہ امت سے تعلق تو ختم ہو گیا۔ تو گویا کہ پھر آخری نبی کا ہونے کا اور قیامت تک دین کے صحیح رہنے کا تصور کیسے پورا ہوگا؟ تو خدا کے لیے تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی کمی نہ آنے دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔